تو وہ یہاں پر یہ کل 9:30-10 بجے کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے، جہاں پر کچھ یوک آئے، گنڈے ہی ہم کہیں گے، کچھ گنڈے لوگ آئے جن کی کوئی جان پہچان، کوئی بزنس ریلیوری، کوئی پراپرٹی کا کوئی جھگڑا جن کے ساتھ نہیں تھا. انہوں نے آ کے کسی کے کہنے پر کیا، پیسے لے کے کیا، کیا یہ تو پولیس کا ایک انویسٹیگیشن کا مسئلہ ہے، وہ کرے گی. لیکن اپنی طرف سے 20 سے 25 لوگ تھے جنہوں نے ان پر تلواروں سے، ٹوکے سے یا اور جو اس طرح کی چیزیں تھیں، کھوکھری یا جو کچھ ہے، بہرحال کوئی فائر آرم نہیں تھا، کوئی گرنیڈ یا پسٹل وغیرہ اس طرح کا نہیں تھا. اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے حملہ کیا. اپنی طرف سے انہوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کی زندگی بچانی تھی، وہ بچ گئی. کیا ان کی دشمنی تھی؟ اس وقت یوک سیریس ہے، بات کرنے کو جی اس وقت اس کی پوزیشن تو کافی سیریس ہے، لیکن رفتہ رفتہ جو ڈاکٹروں کی محنت ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس پریشانی سے وہ نکل آئے گا، اس بیماری سے نکل آئے گا. کب یہ معاملہ کب پیش ہوا؟ یہ کل رات کی بات ہے. رات کتنے بجے؟ یہ تو 9:30 اور 10 کے درمیان کی بات ہے. مکہ چوک کے سینٹر میں، وہاں سے 50 میٹر نیچے ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا، جہاں سے چیف منسٹر کا گزر ہوتا ہے، جہاں سے بہت سارے منتریوں کا گزر ہوتا ہے، بہت سارے MLAs کا گزر ہوتا ہے، جہاں سے بہت پولیس آفیسر، بیوروکریٹس اسی راستے سے گزرتے ہیں. مین روڈ ہے وہ. یہ وہاں پر انسیڈنٹ ہوا 9:30 اور 10 کے درمیان. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ موقع پر اچانک ہی حملہ تھا. ہم نہیں کہیں گے کہ پولیس ہر جگہ موجود ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پولیس بھی پہنچ گئی. SDPO صاحب اس کے ساتھ یہاں پر تھوڑی دیر میں یہاں پر ہاسپٹل میں پہنچ گئے. انہوں نے کوشش کی ہے لوگوں سے تھوڑا آئیڈینٹیفیکیشن لینے کی، اور شاید انہوں کو آئیڈینٹیفائی کر بھی لیا. FIR بھی لاج ہو گئی ہے. پولیس اپنا کام کرے. تو ہمیں تو یہی ہے کہ آنے والے حالات جو ہے جموں کے جس طرف جا رہے ہیں، یہ ایک مسلم ڈومینیٹڈ ایریا کو اگر اس طرح کے وہاں پر انسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو دشمن کے لیے بڑی آسانی چیز ہے کہ ان کو تو پکا پکایا کوئی بندے مل گئے ہیں جن کو ان کو ہاتھ میں گرنیڈ دینا یا ہاتھ میں کوئی AK-47 دینی ہے، کچھ اور دینا، تو جموں میں تباہی مچا. کیا لگ رہا ہے لوگ سرکشت ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 لوگ آئے، کسی میں چاقو، کھوکھری اس طرح سے. ایگزیکٹلی. تو آس پاس کے لوگوں نے بچانے کی کوشش. دیکھیے آپ خود سمجھدار لوگ ہیں کہ ہر آدمی جب اس طرح کا ماب ہو، لوگوں کے ہاتھ میں چاقو اور تلواریں ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ حملہ، تو ایک شریف آدمی بیچارہ وہ کہاں کیسے رکے گا، کیا کرے گا؟ اس کو پتہ ہے ان کے ہاتھ جب وہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے، وہ سوچا ہے کہ جس کو میں مارنے آئی ہے شاید اسی کو رشتے دار یا دوست ہے، تو کیوں نہ اس کو بھی پہلے ہٹ کر لیا جائے. تو یہ ہر آدمی اس وقت، میں کہوں گا میں بھی ہوتا تو شاید ہو سکتا اپنا رشتے دار کھڑا ہو جاتا اور دوسرا کوئی ہوتا تو شاید بھاگ ہی جاتا. وہ بھی کوئی رنجش، زمینی وواد، کچھ اس طرح لین دین کا معاملہ کچھ وہ آپ پوچھ چکے ہیں اس سے. وہ کہتا کہ اس طرح میں اس کو تھوڑا سا ہیلو ہائی تھی اس کے ساتھ، کوئی دوستی نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی بزنس روالری نہیں ہے، کوئی ہمارا پراپرٹی کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی لین دینے نہیں، کبھی اٹھ کے چائے نہیں پی اکٹھے، کبھی کچھ بات نہیں کی، کچھ نہیں. تو اب وہ کہیں سے پروجیکٹڈ تھا. اتنے لوگ کہاں سے لائے اس نے؟ جموں میں اتنے لوگ کہاں سے گنڈے پیدا ہو گئے جو اتنے ہائیلی پاپولیٹڈ اور اتنے میں کہوں گا اتنے جموں کا جو اس وقت سرکشت ایریا ہے جس پر بہت ساری پولیس کی پریزنس بھی ہے. پولیس بھی حالانکہ اس وقت پہنچی جس وقت انہوں نے یہ ٹوٹل 10 منٹ میں ایکشن کیا. جتنی دیر وہ بھاگنے کے بعد فوری طور پر پولیس پہنچ گئی. لیکن قدرتی کا پولیس حالانکہ اپیل کریں گے پولیس اچھا کام بھی کری ہے جموں کشمیر کے اندر. میں دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ملیٹنسی میں پچھلے 10-15-20 سال میں جموں کے جو حالات سدھرے ہیں تو اس میں پولیس کا ہی رول ہے، آرمی فورسز کا، آرمڈ کا رول ہے. یہ لوگوں کا رول ہی ہے کہ آج تھوڑا سا سیکیور فیل کر رہے ہیں. یہ جو 2-3 انسیڈنٹ ہوئے ہیں پچھلے دنوں، اس میں ہوا دیول چوک میں ہوا اور آگے پیچھے اراؤنڈ میں ہوا، یا یہ خاص کر یہ بٹھنڈے میں ہوا، یہ لمحہ فکریہ پولیس کے لیے بھی ہے کہ اگر آج وہ لوگ چاقو لے کے نکل رہے ہیں، پولیس میں اس میں دیول چوک میں تو گولیاں چلی ہیں، یہاں پر تو ابھی چاقو چھریاں لے کے آئے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے آنکھ کھولنے والی بات ہے. اگر چاقو چھری والے کو آج نہیں روکا گیا تو کل اس کے ہاتھ میں گرنیڈ بھی ہو سکتا ہے، پستول بھی ہو سکتا ہے، AK-47 بھی ہو سکتی ہے. بخشی نگر میں موجود ہیں جہاں پہ ایک کل رات کا معاملہ جو ہے 9:30 سے 10 بجے کا معاملہ جو ہے وہ آتا ہے. بٹھنڈی کے یوک کو کئی یوکوں نے جو ہے تیز تار ہتھیاروں سے وار کیا اس پہ، اور اس سمے وہ بخشی نگر میں ایڈمٹ ہے اور پریوار انصاف کی مانگ لگا رہا ہے. دیکھ ہی سکتے ہیں صاف طور پہ تصویریں آپ نے دیکھی ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں. بنے رہے پروباد نیوز کے ساتھ.